مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ محبین اہل بیت کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔ مومنین کرام کے گھروں میں خیر و برکت، اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے، عالم اسلام کی بالادستی، ملک پاکستان کے استحکام، شرپسندوں کے شر بد سے حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔ علماء اللہ، میات عظام، مراج کرام کی صحت و سلامتی، مقامات مقدسہ کی حفاظت، عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت، مجلس اعضاء اور جلوس اعضاء کی حفاظت، منتقم کربلا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور کی تعجیل کے لیے پوری طاقت کے ساتھ بلند تر صلوات۔ حاضرین کے مرحومین کے لیے، اس شہر کے تمام سادات و غیر سادات، مومنین و مومنات مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، حالیہ دنوں میں شہید ہونے والے مومنین کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ الحمدللہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ تمام شہداء کی بلندی درجات، بیماروں کی شفایابی، بے اولاد گودوں کی اولاد نرینہ کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر بلند تر صلوات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، اب سارے متوجہ ہونے کے لیے بھی ایک بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم والمنين ما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة بلند تر صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآله نعرہ تکبیر الله أكبر نعرہ تکبیر الله أكبر نعرہ تکبیر الله أكبر نعرہ رسالت يا رسول الله نعرہ رسالت يا رسول الله نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد مل کے بولو حسینیت زندہ باد اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت زندہ باد عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت زندہ باد نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت زندہ باد سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو پوری طاقت سے جواب دو حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے بلند تر جواب دو یزیدیت مردہ باد بے حیائی بے پردگی دہشت گردی جیسی لعنتوں کے خلاف آواز حق بلند کرو یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد بلند تر صلوات اللہ رب العزت آپ سب کا اس بارگاہ عظیم پہ حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کے گھروں کو نور آل محمد سے منور فرمائے اور خدا علماء صالحین مراجع عظام حیات کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرمائے منتقم کربلا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں امام کے جانثاروں میں شمار فرمائے اور امام کے کتنے تخت لگے کتنے ممبر لگے کتنے لوگوں کو خریدا گیا موضوع اور مقصد یہ تھا حسین کی عزاداری کو ختم کر دیا جائے لیکن طالب علم کو کہ کہتے ہوئے سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ حسین اور حسین کی حسینیت کو مٹانے والے خود مٹ گئے زندہ باد زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد آپ گھبرائے تو نہیں بیٹھے اور یاد رکھنا میرے دوستو حسین ایک فرد نہیں ہے حسین ایک شخص نہیں ہے حسین ایک کردار ہے حسین ایک راستہ ہے حسین ایک نظام زندگی ہے اللہ کی عبادت کے سلیقے کے پاکیزہ راستے کا نام حسین ہے اللہ کے قرآن کی بقا کی ضمانت کا نام حسین ہے انبیاء ما سبق کی محنتوں کے ثمر کا نام حسین ہے آپ جو زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا اس میں یہی جملے پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ گویا آپ گواہی دے کر کہہ رہے ہوتے ہیں میرے آقا حسین آپ ایک شخص نہیں ہیں حق یہ ہے آدم کے صفوت کے وارث بھی آپ ہیں نوح کی نبوت کے وارث بھی آپ ہیں ابراہیم کے خلعت کے وارث بھی آپ ہیں موسیٰ کے کلام کے وارث بھی آپ ہیں عیسیٰ کے تقوی کے وارث بھی آپ ہیں اور میرے آقا حسین اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا حق
یہ ہے کہ محمد کی رسالت کے وارث بھی آپ ہیں اور علی کی ولایت کے وارث بھی۔ میری گل تو نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ اللہ صلی علی محمد وآلہ۔ کچھ میری گل نہیں تو سمجھ آ رہی؟ توجہ چاہتا ہوں میرے دوستوں، یاد رکھنا حسین ایک شخص نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں آپ ذاکر ہیں، آپ واعظ ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ مجلس کرانے والے ہیں، آپ مجلس سننے والے ہیں، آپ مجلس پڑھنے والے ہیں، آپ ماتمی ہیں، آپ عزادار ہیں، آپ جو کچھ بھی ہیں، کبھی بھی اس شے کو اپنے تکبر اور فخر کا ذریعہ نہ بنانا۔ حسینی ہونا تیرا ذاتی کمال نہیں، ماتمی ہونا تیرا ذاتی کمال نہیں، ذاکر ہونا تیرا ذاتی کمال نہیں، خطیب ہونا تیرا ذاتی کمال نہیں۔ تکبر وہاں اچھا ہوتا ہے جہاں ذاتی کمال ہو۔ دوستو یاد رکھنا، حسینی ہونا تیرا ذاتی کمال نہیں، میرے رب کی عطا ہے کہ اللہ نے تجھے اور مجھے حسین کے لیے چن لیا۔ خدا نے، ناراض تو نہیں ہوگے میری باتوں سے، خدا نے تیرا اور میرا انتخاب کیا ہے، خدا نے تجھے اور مجھے چنا ہے، اور جو شے خدا عطا کرتا ہے۔ آپ خود سے حسینی نہیں، یہ بات بالکل لکھ لیجئے، آپ خود سے ماتمی نہیں بنے ہیں، آپ خود سے حسینی نہیں بنے ہیں، آپ خود سے واعظ نہیں بنے ہیں، یہ میرے رب کی عطا ہے۔ مگر نہ سرگرداں پھر رہے ہوتے، نہ عقیدے کا پتہ ہوتا، نہ عمل کا پتہ ہوتا، نہ سوچ کا پتہ ہوتا، نہ فکر کا پتہ ہوتا، نہ راستے کا پتہ ہوتا، نہ دین کا پتہ ہوتا، نہ اخلاق کا پتہ ہوتا۔ یہ سب عطا ہے میرے رب کی کہ خدا نے ایک حسین دے کر تیرا عقیدہ بھی بچا لیا ہے، تیرا عمل بھی بچا لیا ہے، تیرا دین بھی بچا لیا ہے، تیری نماز بھی بچا لی۔ گھبرا تو نہیں گئے ہو؟ نعرہ حیدری! یہ ایک میرے رب کی عطا ہے۔ اور دوستوں میں عرض کرنا چاہوں گا، میرا حسین کیا ہے، کیا کمال ہے میرے حسین کا۔ دنیا کی ہر شخصیت کا ذکر ہوا ہے، کام پہلے ہے، ذکر بعد۔ انبیاء کو دیکھو، کام پہلے، حضرت ابراہیم آگ میں گئے، پہلے گئے، ذکر بعد میں۔ نوح نے کشتی پہلے بنائی، ذکر بعد میں۔ یہ کمال ہے میرے حسین کا۔ کربلا بعد میں ہے، ذکر حسین پہلے ہے۔ اور میں اس کی آپ کو دلیل دیتا ہوں، اگر آپ متوجہ بیٹھے ہیں، پیغمبر فرما رہے لما اور جبیل السما رأیت ان جمیل العرش مکتوبہ، جب مجھ محمد کو آسمان کی معراج کرائی گئی، میں نے آسمان کے دہنی طرف لکھے ہوئے دیکھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ اور زمانے والوں، اگر کوئی ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے تو میرا بیٹا حسین ابن علی۔ اور کیا تعارف ہے؟ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ گھبرا تو نہیں کیا بھئی؟ ماشاءاللہ، کیا آیت اللہ محسن کیا؟ دیکھو آپ کے مراجع نے کس انداز میں آپ تک یہ پاکیزہ ترین اور آپ کے ان آیات عظام۔ یاد رکھنا دوستوں، میں آخر میں عرض کروں گا کہ کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ فرمایا کیوں پیغمبر نے تعارف کرے؟ اچھا تعارف کیا ہے؟ میرا حسین چراغ ہدایت، میرا حسین کشتی نجات۔ اگر خالی رسول کہہ دیتے کہ حسین چراغ ہدایت ہے، بات کافی تھی، سمجھنے میں دیر نہ لگتی۔ لیکن ذرا سوچنا، چراغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ گمراہیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جانا۔ میرا خیال ہے آپ تھک گئے ہیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ گمراہیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جانا۔ کشتی کا کام کیا ہوتا ہے؟ بھمر سے نکال کر کنارے تک پہنچانا۔ حسین چراغ ہدایت، حسین کشتی نجات۔
پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے لے کر موت تک ایک زندگی ہے، اس زندگی کا ایک الگ تقاضا ہے۔ جیسے ہی موت آ گئی اب محشر کا ایک نئی زندگی ہے، اس کا تقاضا الگ۔ جہاں لباس چاہیے وہاں نہیں چاہیے، جہاں کھانا چاہیے وہاں نہیں چاہیے، جہاں اولاد چاہیے، بڑا بولو میرے ساتھ، وہاں نہیں چاہیے۔ اس زندگی کا تقاضا اور ہے، اس زندگی کا تقاضا اور ہے۔ جہاں کیا چاہیے؟ پیدا ہوا موت تک ہدایت چاہیے، عقیدہ خراب نہ ہو جائے ہدایت چاہیے، عمل خراب نہ ہو جائے ہدایت چاہیے، نماز نہ چھوٹ جائے ہدایت چاہیے، دین میں بگاڑ پیدا نہ ہو ہدایت چاہیے۔ جیسے ہی مر گیا ہدایت کا دروازہ بند، اب ہدایت کا کھاتا ختم، اب نجات چاہیے، قبر کی تکلیف سے نجات، قبر کے اندھیرے سے نجات، برزخ کی مشکل سے نجات، محشر کی گرمی سے نجات، حشر کی گرمی سے نجات، پل صراط کی سختی سے نجات، اور شیعہ خدا کا شکر ادا کر جس نے ایک حسین دے کر تیری دنیا کی ہدایت بھی دے دی ہے، آخرت کی نجات بھی عطا۔ آپ گھبرا تو نہیں گئے؟ یاد رکھنا دوستو، یہ کمال ہے۔ اور حسین کیا ہے میں یہ آپ کی خدمت کر سکوں، حسین باندھ کے کسی کو نہیں لاتے، پکڑ کے حسین خود نہیں لائیں گے ہاں میرا ہو جا۔ حسین کو کیا ضرورت ہے؟ بہت سی مثالیں دی جاتی نا آپ کے ممبروں پر دی جاتی ہیں، اور حسین پکڑ کے نہیں لائے۔ اللہ کرے میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھا، اور ارادہ اور کا بنا تھا۔ یہ شہید متعالی نے کتاب لکھی ہے علی جاذبہ اور دافعہ۔ کیا معنی؟ علی ایک قوت ہے، کیسی قوت ہے؟ جذب بھی کرتی ہے اور علی دور بھی کرتا ہے۔ جو قریب آئے اسے علی جذب کر لیتا ہے، اور جو دور ہو جائے علی اسے دفع کر دیتا ہے۔ جو قریب آئے، پھر سمجھئے اس بات کو، جو قریب آئے علی اسے جذب کرتا ہے، اتنا جذب کرتا ہے کسی کو میسن بنا دیتا ہے، کسی کو ابو ذر بنا دیتا ہے، کسی کو مقداد بنا دیتا ہے، اور جو دور جائے اس کی اپنی مرضی ہے، ابن ملجم بن جائے اس کی مرضی ہے، شمر بن جائے اس کی مرضی ہے۔ اب حسین مولا کیا کرتے ہیں؟ جو قریب آئے۔ دیکھو عجب ہے، میں پرسوں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا، یہ صاحب پڑھ رہے تھے، ابھی تک عقل نہیں آ رہی اور نے کون سی نماز پڑھی تھی؟ آپ مجھے ثابت کر سکتے ہیں کہ اور بے نماز کب تھا؟ پتہ نہیں آپ سو گئے ہیں یا بات سننا نہیں چاہ رہے ہیں۔ کون کہہ سکتے ہیں آپ میں کوئی ایسا ہے جو صحیح مطالعہ ہو اور کہ اور بے نماز؟ دو محرم کو سلائی مولا کی ہوگی، حسین کی ابتدا میں نماز پڑھی، اور بے نماز نہ تھا لیکن ساری نمازیں لٹکی ہوئی تھی، قبول تب ہوئی ہیں جب حسینی بنا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں آپ کی، توجہ چاہتا ہوں۔ اور کو امام نے باندھ کے نکلایا، آجا میرا ہو جا نا، عباس جا اور کو پکڑ کے لیا، خود آیا ہے، آیا خود ہے، عزت حسین نے عطا کی ہے۔ آیا تھا تو نام کا اور تھا، آ گیا تو کردار کا اور بن گیا۔ لہذا دوستو یاد رکھو، عزاداری نعمت الہی، محبت حسین نعمت الہی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے عجب باسی ہوتی ہے دوستو، اب ان خیالوں سے باہر، یہ آپ کے بچے ہیں، یہ آپ کے نوجوان، پتہ ہے اس وقت کتنی کرب میں، کتنی مشکل میں۔ اچھا یہ مشکل بھی ہماری پیدائش ہے، وگرنہ علی نے تو ہمیں 1400 سال پہلے سمجھا دیا تھا، کسی کے بابے کو برا نہ کہنا۔ پتہ نہیں آپ تھا کہ نہیں میری باتوں سے؟ پوسٹ چڑھ رہی ہے، فیس بک پہ آ رہا ہے، بھئی آپ فالتو لوگ ہیں، آپ پاگل ہیں،
آپ کے پاس وقت بہت زیادہ ہے, کوئی کام نہیں ہے آپ کا, کیوں آپ کسی کے باپ دادے کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ وہ آپ کا کچھ نہیں لگتا نا, کسی کا تو لگتا ہے. آپ کیوں بات کرتے ہیں؟ سننا میرے دوستوں, یہ جملہ میں آپ کی یہ عزت کے لیے کہہ رہا ہوں, یا آپ کی توقیر کی بقا کے لیے کہہ رہا ہوں, مت کہو کسی کو. یہ کام وہ کرے نا جس کے اپنے پلے کچھ نہ ہو. پتہ نہیں آپ سو گئے ہیں میری باتوں سے. یہ بات وہ کرے, کسی کے باپ دادا ایسا تھا, ایسا تھا, ایسا تھا, ایسا تھا, یہ باتیں وہ کرے جس کے اپنے پاس کچھ نہ ہو. شیعہ جس کو اللہ نے علی سے لے کر مہدی تک ایسے 12 ہادی عطا کیے ہو, جن کے بارے میں فرمایا ہو ان کے فضائل لکھتے لکھتے کلمے ٹوٹ جائیں گی, پانی ختم ہو جائے گا, لکھنے والے دم توڑ جائیں گے, ان کے فضائل کو گنا نہ جا سکے گا. تو وقت ضائع کیوں کرتا ہے؟ کسی کے بابے کو چھوڑ, تو علی کی فضیلت بیان کر, دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی بدل جائے. آپ گھبرا تو نہیں گئے؟ بھائی آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, آپ کیوں کسی پہ لعنت بھیجتے ہیں؟ آپ کون ہوتے فیصلہ کرنے کا؟ وہ ہے نا, وہ فیصلہ کر لے گا. آپ خاموش, آپ اپنا کام, آپ کا کام یہ نہیں ہے. اچھا ایک عجیب کوئی انداز بتایا گیا, عجیب تبرہ, یہ تبرہ بھی شاید ہم لوگ سمجھا نہیں سکتے. میں اپنی کوتاہی سمجھتا ہوں, آپ کی تو نہیں سمجھتا. آپ نے تو ہر آنے والے کو آبا کی ہے, آپ کا کوئی قصور نہیں. ہم نے بہت بڑا جرم, ہم آپ کو نہیں سمجھا. تبرہ, میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں, آپ گھبرا تو نہیں ہے میری بات؟ فضائل عالم دیکھو, اپنے رنگ بیان نہ کرو. پتہ ہے سب سے بڑی اس وقت غلطی کیا ہو رہی ہے؟ سب سے بڑی غلطی جو اس وقت ہمارے ممبروں پہ ہو رہی ہے, جناب علی آپ چھوڑیں, ہر کسی کا اپنا اپنا عقیدہ ہے. یہ سب سے بڑی کوتاہی ہے مذہب اہل بیت کی, جو ہم لوگ اس مذہب اہل بیت کی اصلیت کو برباد کر رہے ہیں. مجھے بتائیے, پیغمبر کا عقیدہ اور تھا اور مولا علی کا اور تھا. تھوڑا بولے سارے بولے جی. امام حسن کا اور تھا اور امام حسین اور ایسے ہی تھا, کیا ایک تھا؟ ایسا ہی ہے. اچھا عقیدہ کون بناتا ہے؟ آپ شیعہ 1400 سال سے کیوں اپنے آپ کو سر اٹھا کے جی رہے ہیں؟ آپ کا نعرہ کیا ہے؟ ہمارا مذہب لوگوں نے نہیں بنایا, مفتیوں نے نہیں بنایا, ہمارا مذہب علی نے بھی نہیں بنایا, ہمارا مذہب مصطفیٰ نے بھی نہیں بنایا. کس نے بنایا؟ سنا دو. ہمارا شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ, یہ کس نے بنایا؟ بنانے والا اللہ, لانے والا جبرائیل, پہنچانے والے مصطفیٰ, پھیلانے والے مرتضیٰ. عقیدہ مذہب اہل بیت کا آپ نے نہیں نہ کہنا کبھی اپنا عقیدہ نہیں. ہمارا وہی عقیدہ ہے جو رب نے بنایا, جبریل نے لایا, محمد نے پہنچایا, علی نے پھیلایا, حسین نے بچایا. گھبرا تو نہیں گئے؟ میں اور ایک اور سادہ مثال دوں, ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اصول دین کتنے ہیں؟ مل کے بولو, اصول دین کتنے ہیں؟ 5 کا لفظ تو آپ کو ویسے بھی بہت اچھا لگتا ہے, ذرا مل کے بولو, اصول دین کتنے ہیں؟ پوری طاقت سے بولو, کتنے ہیں؟ پہلی توحید, مل کے بولو, پہلی توحید, دوسری عدل, تیسری نبوت, چوتھی امامت, پانچویں قیامت. ایسے ہی ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مولانا صاحب اصول دین کتنے, میں کہوں گا 5, اور کہے کہ سنا دے, تو میں اتنی تبدیلی کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں پہلے عدل, پھر توحید, پھر نبوت, پھر امامت, پھر قیامت. یہ ذرا مجھے چوٹی زریم والے بتائیں گے کہ ایسی اجازت مجھے ہے؟ اچھا میں تھوڑا اور سمجھا دوں تاکہ میرے بچے سمجھ جائیں. عدل اور توحید کیا ہے؟ توحید اللہ ایک ہے, اور جو ایک ہے وہ عادل ہے, اور اس کی صفات کیا ہے؟ اس کی عین ذات ہے. جب سے اللہ ہے تب سے اللہ.
پتہ نہیں تسی میری گل سمجھ رہے ہو یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ ایسا نہیں ہے. یہ مسکین صاحب پہلے پیدا ہوئے، پھر بڑے ہوئے، پھر مدرسہ پڑھا، پھر گھوم گئے، پھر ماشاءاللہ مداح اہل بیت بنے، پھر ہمارے بزرگ بنے، اور پھر آپ کے سامنے. وہ وجود پہلے ہے، صفتیں اللہ کے ہاں کیا ہے؟ جب سے اللہ ہے اسی وقت سے عالم، اسی وقت سے عادل، اسی وقت سے گھبرا تو نہیں گئے. اب کب سے ہے کہ میں کیا کہوں؟ میرے علی نے سمجھایا یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، میرا اللہ سب پہلوں سے پہلے. تو عادل اسی کی صفت ہے، وہی احد ہے، وہی عادل ہے. تو مجھے اجازت ہے کہ میں اس کے توحید کے لفظ سے پہلے اس کی عدل لے آؤں؟ نہیں. چوٹی زرین والوں نہیں. آیت اللہ خامنئی کو بھی اجازت نہیں، آیت اللہ سستانی کو بھی اجازت نہیں، حتیٰ کہ نبی اور امام کو بھی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین رب بناتا ہے، اور جو وہ بنا دے مجھے اس میں آگے پیچھے کرنے کی اجازت نہیں. مجھے سر جھکا کے اس پہ عمل کرنا ہے. تو پھر ذرا سوچ، جو دین اللہ نے مذہب اہل بیت کا بنا کے بھیجا ہے اس میں توحید کیا ہے اور امامت کیا ہے. اور یاد رکھنا دوستو، اے عجب کما تھا جی، مجھے اچھا لگتا ہے میں یہ کہوں، میں ایسا کروں. علی کا شیعہ باغی نہیں ہوتا، علی کا شیعہ متی ہوتا ہے. یہ جب آپ علی والے بنے نا، یہ جذبے ختم. کیا من کنت مولا کی بڑی باتیں کرتے ہو نا، یہ معنی بھی کبھی سوچا من کنت مولا؟ ناراض ہو گئے آپ شاید میری بات. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کیا مانا؟ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. جیسے میں مولا ویسا علی مولا. تو علی کیسا مولا ہے؟ تیرے جسموں کا حاکم علی، تیرے مذہب کا حاکم علی، تیرے ہر شے کا حاکم علی. تو پھر مرضی شامل نہ کر، پھر علی سے پوچھ، اے علی بتا نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، عدل کیا ہے، توحید کیا ہے. جو علی کہہ دے اسے مان لے، جس سے علی روک دے اسے رک جا. گھبرا تو نہیں گئے میری بات؟ علی اور اولاد عزاداری نام ہے اس وقت. اور میں کہا کروں کوئی مشکل نہیں آپ میں سے، آپ سارے ماشاءاللہ شیعہ بیٹھے عزادار ہیں، لیکن کوئی مشکل آپ برداشت نہیں کرتے. ٹھنڈے پانی پیتے ہیں. میں آیا گاڑی پہ چڑھ کے آیا، مومنین نے خدمت دی، عزت دی، مجھے یہاں بٹھایا، گھر جاؤں گا پھر عزت دیں گے، محبت کریں گے، اعلان ہونے لگے وہ ہمدانی صاحب. کیا مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے بھائی؟ اور یہ نہ کہا کرو خدا کے لیے یوں سمجھو، یہ نہ کہا کرو فلاں بڑا عزادار ہے، فلاں چھوٹا عزادار ہے. یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ حسین کا کام ہے. پتہ نہیں حسین کی نگاہ میں بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے. آپ یہ کہنا کریں کیا بڑا مجمع تھا، کیا معیار؟ ذکر حسین کا معیار اب مجمع ہے. ذکر حسین کا معیار اب مہنگا ذاکر اور باعث رہ گیا نہیں. اب کیا سمجھتے وہ جو فری میں مجلس پڑے اس کی قبول نہیں ہوتی، زری کا بندہ پڑھے تو قبول نہیں ہوگی، اور پنڈی سے آ کے پڑھے تو قبول ہوگی. یہ کیا معیار ہے؟ اور میرے بھائی علی نے 1400 سال پہلے متوجہ کیا، لا تنظر من قالا بل انظر ما قالا. مت دیکھو کہ کہنے والا کون ہے، دیکھو کہنے والا کہہ کیا رہا ہے. جیو سید جیو جیو. آپ ناراض تو نہیں ہوگے میری بات؟ اپنے معیارات. اور یہ میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کو حسین کے ایک ذاکر کا قصہ سنا دوں. گھبرا تو نہیں گئے؟ سارے سننے کے لیے آمادہ بیٹھے. کتنا پیارا لفظ ہے. دیکھو سچی بات ہے دوستو، ہم نے قدریں عزاداری کی قدروں کو بھول دیا. اقدار کربلا
ہم بھلا بیٹھے. کتنا پیارا لفظ ہوتا تھا یہ پرانے زمانے میں. نظر اللہ نیاز حسین. بولو میرے ساتھ, نظر اللہ نیاز حسین. نیاز حسین. اب فون پہ پہلی بات ہوتی ہے, کتنی فیس لوگے, کتنی دو گے, پتہ نہیں آپ ناراض ہو گئے. اب آپ خود اندازہ لگائیے. لفظ دو لفظ استعمال ہو رہے ہیں, ایک نظر اللہ, نیاز حسین. ایک ہو رہا ہے لفظ فیس. پتہ ہے بڑا خوبصورت جملہ ہے جو ایک لکھنؤ کے عالم نے کہا. فرماتے ہیں جب آپ فیس بولتے ہیں نا تو تجارت کی بدبو آتی ہے. پتہ نہیں آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں یا سمجھ کے جان کے چپ کر کے مولوی جان چھوڑ دے. جب آپ فیس بولیں گے تو تجارت کی بدبو آئے گی. جب نظر اللہ نیاز حسین کہیں گے آپ کے عقیدے کا اظہار ہوگا کہ یہ عام قوم نہیں ہے. نظر اللہ نیاز حسین یعنی مرکز اللہ جو پہنچائے اس کا نام حسین. اللہ بہت بڑے عالم گزرے آپ کے مذہب. قاضی نور اللہ شوستری علیہ رحمۃ, جلیل القدر شخص, بڑے لوگوں کی کتاب. 500 سے زائد اہل بیت کے شیعوں کے حالات لکھے ایک مجالس النور میں. آپ کو پڑھے نا, آپ کو پتا چلے عزاداری کیسے کس انداز سے پہنچی. ناراض تو نہیں ہو رہے میری بات, کیسے پہنچی ہے. 500 ایک شیعہ کی حالت میں سنانا چاہیے. ماشاءاللہ. نام ہے سعید ابن جبیر اور ذاکر ہے حسین ابن علی. خود اندازہ لگانا دوستو, میرا کام ہے معیار پیش کرنا. میں فرق میں کسی میں باس نہیں پڑھ رہا. ذاکر ہے حسین کا, عزادار ہے حسین کا, اور مجلس حسین پڑھتا ہے. اور کیا انداز ہے, مزدوری کرتا ہے. گل میری سمجھ آ رہی ہے, سارے نو سمجھ آ رہی ہے. مزدوری کرتا ہے. شام کو جو نیاز ملتی, جو اسے مزدوری ملتی ہے اجرت, اس کی شرینی خریدتا ہے. شرینی جان دے وے, سمجھو حلوہ خریدتا ہے, وہ شرینی نیاز خریدتا ہے. اگلی صبح گلیوں میں نکلتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کرتا ہے, پہلے نیاز بانٹتا ہے. اللہ کرے میں بات سمجھ گیا. پہلے نیاز بانٹتا ہے, پھر مجلس. اچھا کتنی مجلس پڑھتا ہے بچوں؟ اللہ کے ایک نبی ہے جس کا نام محمد ہے, اور محمد کے 2 بیٹے ہیں. ایک کا نام حسن ہے, ایک کا نام حسین ہے. یہ کہہ کر اگلے چوک پر توجہ چاہتا ہوں, بس اسی پہ میں بات سمیٹ لوں. بات چلی, اور یہ کس کا دور ہے؟ ہم تو ایک بچے سے ڈر جاتے ہیں, پتہ نہیں تھوڑی سی بات ہوگی عمر جائیں گے, کچھ نہیں ہوگا. ثابت قدم رہے. ٹھیکیدار ولایت کا بن کے بھاگنا ولایت نہیں ہے, زبان کٹانا ولایت ہے. جیو سید, جیو جیو. ولایت تو ثابت قدمی دیتی ہے, گھبرا تو نہیں گئے. میرے چوتھے امام نے فرمایا تھا جو ہمارے 12ویں کی قیامت میں ہماری ولایت پہ ثابت قدم رہیں گے, ان کا مقام بدر و احد و حنین کے 1000 شہیدوں سے زیادہ ہوگا. ولایت, ناراض تو نہیں ہوگے بھائی, مل کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری. ولایت ثابت قدمی چاہتے, ثابت قدمی. پکڑ لیا گیا, کون سا دور ہے؟ حجاج ابن یوسف, شقی القلب, اتنا ذلیل, کئی ہزار سادات کو بہینہ اپنے قوت خانوں میں رکھا. اب تو گل میری سمجھ آ رہی ہے؟ کئی ہزار سادات کو بہینہ جیلوں میں رکھنے والا, محبین آل بیت کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگنے والا, اور جس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ کہتا ہے جس شام میں کسی محب آل بیت کا خون نہ دیکھوں مجھے چین نہیں. اب خود اندازہ لگاؤ دوستو, چھوٹی زری کے اس امام بردہ میں پنکھوں
آنکھوں کے نیچے بیٹھ کر یا حسین کہنا کیا ہے، اور حجاج کے دور کے اندر مدینے کی گلیوں میں یا حسین کہنا کیا گیا ہے، پکڑ لیا گیا، گرفتار ہو گئے، رسیوں میں جکڑا ہوا، حجاج کے دربار میں پہنچے، حجاج کے دربار، اور صحیح میں نے کیا سنا ہے کہ تو مدینے کے بچوں کو گمراہ کر رہا ہے؟ فرماتے کیسے؟ کہ تو کہتا ہے کہ حسنین محمد کے بیٹے ہیں، یہ ولایت ہے، یہ عزاداری ہے۔ مسکرا کے رسیوں میں جکڑا ہوا حسین کا ذاکر کہنے لگا میں خالی کہتا نہیں ہوں، میرا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ ہے تیرے پاس تیرے عقیدے کی کوئی دلیل؟ حسینیوں جاگنا ہے تیرے پاس تیرے عقیدے کی کوئی دلیل؟ حضرت سعید ابن جبیر مسکرا کے فرماتے ہاں تیری مرضی ہو تو دلیل اللہ کے قرآن سے دے دو، تیری مرضی ہو تو دلیل محمد کے فرمان سے دے دو۔ یہ کون دے گا بھائی؟ اب تو میری گل سمجھ آ گئی؟ قرآن اور حدیث سے دلیل کون دے گا؟ جو قرآن اور حدیث پڑھتا ہوگا، جو قرآن اور حدیث بولو پڑھتا ہو، مل کے بولو پڑھتا ہوگا۔ اسی لیے کہتا ہوں ان ممبروں پہ قرآن سن اور سنا، ہو سکتا ہے کسی حجاج کا دور آ جائے، ہو سکتا ہے تجھے دلیل دینا پڑ جائے، گھبرا تو نہیں کیا میری باتوں سے؟ کہا تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ فرمایا ہے، تیری مرضی ہو تو قرآن سے دو، تیری مرضی ہو تو محمد کے فرمان سے دو۔ کہنے لگا قرآن سے دے۔ وہ جو پاس کھڑے تھے نا بادشاہوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، کسی نے کہا اسے عام مزدور نہ سمجھنا، یہ آل محمد کے مذہب کا فقیہ ہے، یہ فقیہ مذہب آل بیت ہے۔ سمجھ آیا ذاکر کا معیار کیا ہے؟ فقیہ مذہب آل بیت ہے، عام نے سمجھنا۔ کیا کروں؟ کہ چند شرطیں رکھ۔ کون سی شرطیں؟ کا پہلی شرط اے سید حسنین کا محمد کا بیٹا ہونا قرآن سے ثابت کر، لیکن آیت مبالغہ فمن حاجاک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین والی آیت سے نہیں، رسیوں میں جکڑا ہوا حسین کا ذاکر کہنے لگا تیری یہ شرط بھی قبول؟ کہنے لگا میری دوسری شرط ہے حسنین کا محمد کا بیٹا ہونا قرآن سے ثابت کر، لیکن انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا والی آیت سے نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں تیری یہ شرط بھی قبول؟ کہنے لگا میری تیسری شرط ہے حسنین کا محمد کا بیٹا ہونا قرآن سے ثابت کر، لیکن یطعمون الطعام علی حبہ، سورہ دار کے قصیدے سے نہیں، اس ممبر کے تقدس کی قسم ہے۔ حسین کا ذاکر رسیوں میں جکڑا ہوا مسکرا کے کہہ رہا تھا حجاج اگر میں حسنین کا محمد کا بیٹا ہونا آیت مبالغہ آیت تطہیر سورہ دار سے ہٹ کر ثابت کر دوں تو کہنے لگا ثابت کر دے تو انعام دوں گا، نہیں ثابت کر سکا تو گردن کاٹوں گا۔ یہ سوکھی ہے؟ اب تو میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ اچھی لگ رہی ہے میری باتیں؟ تو مل کے صلوات پڑھے محمد والا۔ جتنی اللہ نے طاقت دی ہے نا بلندر صلوات پڑھے محمد والا۔ پڑھنے والا پڑھنے لگا، ان لفظوں پہ پہنچا وَمِن ذُرِّيَّةِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكْرِيَّا وَيَحْيَا وَعِیسیٰ وَإِلیاس۔ حضرت فرماتے حجاج ان سے پوچھ یہ جتنے نام ان آیتوں میں آئے ہیں، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس علیہ السلام، کیا یہ سارے اللہ نہیں کہہ رہا یہ ابراہیم کے بیٹے ہیں؟
توجہ بھائی توجہ، جاگنا غور کر رہا. کیا اللہ نہیں کہہ رہا داؤد بھی ابراہیم کا بیٹا، سلیمان بھی ابراہیم کا بیٹا، ایوب بھی ابراہیم کا بیٹا، یوسف بھی ابراہیم کا بیٹا، موسیٰ بھی ابراہیم کا بیٹا، ہارون بھی ابراہیم کا بیٹا، زکریا بھی ابراہیم کا بیٹا، یحییٰ بھی ابراہیم کا بیٹا، اور عیسیٰ بھی. بالکل کہہ رہا ہے، مانتا ہوں. پھر یہ بھی پتا ہے کہ ان سارے بیٹوں میں ایک وہ بیٹا ہے جس کا باپ ہی نہیں. کہنے لگا یہ بھی پتا ہے حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. پھر یہ بھی پتا ہے عیسیٰ وہ بیٹا ہے، توجہ، عیسیٰ وہ بیٹا ہے جو 35 پشتوں کے بعد 27 35 37 مختلف روایات ہیں، زیادہ علماء نے 35 لکھا ہے. 35 پشتوں کے بعد ابراہیم کے 35 پشتوں کے بعد آیا، بغیر باپ کے آیا. اس سے کیسے ثابت ہوا کہ حسنین محمد کے بیٹے ہیں؟ کہ اپنی عقل کا علاج کر، بغیر توجہ بغیر باپ کے پیدا ہونے والا 35 پشتوں کے بعد آنے والا قرآن کی زبان میں ابراہیم کا بیٹا بن سکتا ہے. ایک پشت کے بعد آنے والے محمد کے بیٹے. آخری پیغام ختم کر، جلدی انعام دو. آواز آئی دربار سے، جلدی انعام کیا ملا؟ اے میری گل سمجھنا، سونے کے سکے ملے کس کو؟ سعید ابن جبیر، اور جھولی بھری ہوئی ہے. اگر حضرت سعید وہ ساری جھولی بھر کے اپنے گھر لے جا، پتہ نہیں کتنے عرصے سے مزدوری کر کے ذکر حسین کر رہا، تو چھوٹی زری والوں آپ کو کوئی اعتراض ہوتا؟ نہیں. بولو، آپ کو کوئی اعتراض ہوتا؟ مسکین صاحب قبلہ کو بھی نہ ہو، مجھے تو بالکل بھی نہ ہوتا جی. لیکن گھر لے جا تو عاشق حسین کا پتہ کیسے؟ آج تیرے سامنے بیٹھ کر میں کیسے سناتا کہ عاشق گھر نہیں لے گیا، سونے کے سکوں کی جھولی بھری. پہلے مجلس بنتا تھا گلیوں میں، آج بیٹھ گیا دربار کے دروازے پر اور بچوں کو بلا کے سونے کے سکے دے رہا ہے. بچے حیران ہو کر کہتے ہیں چچا سعید پہلے مٹھائی دیتا تھا، آج سونے کے سکے دے رہا ہے. مہاجرہ کیا ہے؟ جو پہلے دیتا تھا وہ میرا مال تھا، جو آج دے رہا ہوں یہ میرا مال نہیں. حاضری صدقۃ الحسنین، یہ حسنین کا صدقہ ہے جو تمہیں دے رہا. گھبرا تو نہیں گئے بھائی؟ وہ حسین کے صدقے میں سب کچھ دے، ہم حسین کے صدقے میں سب کچھ لیں، ہمارے پھر بھی نہ خدا کی اس عزاداری کی حفاظت. میرے دوستو یہ نعمت ہے اور نعمت کا حساب. بے شک بے شک. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے اضافہ کرو گے، کفر کرو گے چھین لو. شکر کرو گے اضافہ کرو گا، کفر کرو گے چھین لو. اچھا وہ ایسے نہیں چھینتا، اس کے چھیننے کے بھی کئی طریقے. بندے کہتے ہیں کہ زبان بند ہوگی فالج ہوگی، کبھی کبھی چل بھی رہی ہوتی ہے لیکن نہیں ہوتی ہے. زبان چل رہی ہے لیکن ہے نہیں. قرآن کہہ رہا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہیں سوچتے، لہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں سنتے نہیں، لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں. پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ اولئک کالانعام، یہ ڈور ڈنگر ہے.
اللہ چھینتا ہے کیسے؟ یہ زبان اس نے کیوں دی ہے؟ حق کے، سچ کو، حق کو. جی جب نعمت ہوگی تو حق بولے گی، جب عذاب آئے گا تو باطل بولے گی. کبھی بول رہی ہوتی ہے لیکن وہ کہتا ہے نہیں بول رہی. فیصلہ خود کر لو. ابھی اسی موسم کی بات کر رہا ہوں. جن زبانوں نے یزیدیت زندہ باد کہا ہے وہ زبانیں اللہ نے چھین لی ہے. یہ چھینی نہیں ہے تو یزیدیت زندہ باد نکلا ہے. جن کی زبانیں اس کے تابع ہوتی ہیں وہ حسین زندہ باد کہتی ہیں، یزید مردہ باد کہتی ہیں. حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمن پہ لعنت، آواز بلند صلوات. ارے محمد. میرے دوستو اس نعمت کی قدر کرو. تمہیں نہیں پتا دین محمد کا بچ گیا، گھر زہرا کا لٹ گیا. خدا کے لیے ذرا غور کیا کر. میرے بھائی بہت مشکل تھا. میں کہا کرتا ہوں مومنوں، پتا ہے ہمیں قدر نہیں ہے، سچی بات ہے. رو بھی لیتے ہیں، نعرے بھی مار لیتے ہیں، لیکن جیسی ہمیں قدر ہونی چاہیے نا ویسی نہیں. اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ نہ تیری بیٹی بازار گئی نہ میری بیٹی بازار گئی. دین کی قدر اس کو ہے جس کی بیٹیاں تنگ موڑ پہ کہتی رہی چادر دو میں علی کی بیٹی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اور خدا تیری بہنوں کے پردے محفوظ رکھے، خدا تیری بیٹیوں کی چادریں محفوظ رکھے. بڑا مشکل. میں ایک جملہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں دوستو. کوئی آسان نہیں تھا. سارے مارے گے نا جب قریب. کتنی پیاری ہے چادر بہن کی حسین کو. سنا دو اے میری ماں بہن بیٹی، کبھی سر سے چادر نہ ہوتا. تمہیں نہیں پتا کتنی پیاری ہے. ایک بڑے سے خیمے میں بیویوں کو جمع کیا، ہر بیوی کے سر پہ حسین نے چادر ڈالی. اپنی ابا کی پٹیاں پھاڑ کے بیویوں کا سر باندھا. آئی جب حسین کی بیٹی فاطمہ کی باری، حسین نے فاطمہ کے سر پہ پٹی باندھی. بی بی نے بابے کا زخمی رخسار چوما. کہا بابا کیا کر رہے ہو؟ کہا لاڈلی میں پٹیاں باندھ رہا ہوں، میدان میں دوڑنا پڑ جائے. مرد دوڑے تو امامہ گرتا ہے، عورت دوڑے تو چادر اترتی ہے. اور سارے مل کر کہتے ہیں مولا حسین بہنوں کے سروں پہ چادریں ڈال کے پٹیاں باندھ کے ہوا کے زور سے چادر اترنے سے تو بچا لیا. اللہ جانے اس وقت کیا حال ہوا ہوگا جب شمر کا نیزہ بلند ہوا ہوگا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. استاد العلماء کے جملے پڑھے جاتے ہیں. فرماتے تھے 4 وقت ایسے ہوتے ہیں عورت اکیلی ہونا مر جانے کا خوف ہوتا ہے. فرماتے تھے پہلا وہ وقت جب کسی گھر کو آگ لگ جائے، دوسرا وہ وقت اور جب کوئی لوٹنے آ جائے، اور تیسرا وہ وقت اور جب زلزلہ آ جائے، آندھی چل پڑے. رو کر فرماتے تھے میرا سلام ہو علی کی بیٹیوں پر جن پہ چاروں مصیبتیں اکٹھی آئی ہے. آگ لگی ہے، لوٹنے والے آئے، ابھی بھی آوائیں نکلی. قسم منبر کے تقدس کی علماء صالحین نے لکھا جب باہر نکلی نا حسین کو نہیں پکارا، منہ مدینے کی طرف کیا، رو کے کہا واہ محمد آوا حجابا. نانا میری چادر لٹ گئی ہے، نانا میرا پردہ. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. حمید ابن مسلم راوی ہے، آخری جملہ سن لو. حمید ابن مسلم راوی ہے، کہتا ہے میں نے ایک بی بی کو دیکھا جس کے سر کے بال کھلے ہوئے ہیں. بی بی خیمے کے گرد چکر لگا رہی ہے. کہتا ہے
خیمے کی حالت کیا سن پاؤ گے؟ کہتا ہے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، آگ تیز نکل رہی ہے، بی بی چکر لگا رہی ہے. کہتا ہے میں دل میں کہنے لگا اللہ نہ کرے بی بی خیمے میں جائے، آگ تیز ہے، اب بال کھلے ہوئے ہیں، جائے گی تو جل جائے گی. کہتا ہے ابھی میری سوچیں ختم نہ ہوئی، بی بی اندر گئی، جب باہر نکلی کمر جھکی ہوئی تھی، پشت میں ایک جوان تھا جسے رہتے کربلا پہ لٹایا، شانوں کو ہلایا، ہلا ہلا کے کہا سجاد آنکھیں کھول، میری چادر لٹ گئی، میرا پردہ لٹ گیا، میری چادر تقبل اللہ دعا ہے کہ اللہ کے عالم سارے مومنین دا یہ مقام تے ٹورایا اپنی بارگاہ وچ منظور و مقبول فرماوے. ہن میں دعوت خطاب رساں مولانا عاشق حسین مسکین صاحب کو اور خطاب فرمے سن اور مولانا اقبال حسین قمی صاحب بھی پہنچ گئے.